پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ چینی صوبے ہونان کے شہر چانگشا میں MOUs پر دستخط کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری کی شرکت۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی، چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط۔ رپورٹس کے مطابق کراچی کو پانی فراہمی میں اضافے کے لیے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے پر تعاون کیا جائے گا۔ جنوبی وزیرستان انگور اڈہ میں افغان اشتعال انگیزی پر پاک فوج کی جوابی کارروائی۔ پاک فوج نے متعدد افغان پوسٹیں تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے شکست کی پوکلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا پاک فوج نے افغان طالبان کو فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ قوم کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرت پر فخر ہے۔ پشین میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایک پولیس اہلکار جاں بحق۔ پولیس کے مطابق واقعہ کی تفتیش جاری۔ اسلام آباد کا دورہ انتہائی مفید رہا۔ حکومت کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ ان محسوس حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ عباس اراغچی کی روس میں صحافیوں سے گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت رکھنے کے مقصد سے روس آئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق عباس اراغچی کی طرف سے امریکہ کے لیے ایران جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق پاکستان کو شرائط پیش کی گئی۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے۔ امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے اختلافات کو سلجھانے کے لیے ایران کو براہ راست رابطہ کرنے کی پیشکش۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ مشرق وسطی میں غیر یقینی صورتحال کے منفی اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ برینڈ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $107 فی بیرل تک جا پہنچی۔ WTI کی قیمت $96 فی بیرل ہو گئی۔ لودھراں چک نمبر 389 WB میں ڈیزل کی ڈکیتی کی واردات۔ پولیس کے مطابق مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر کاشتکار سے 30 لیٹر ڈیزل، نقدی اور موٹر سائیکل لوٹ لیا۔ مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔